السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان کنڈوں کی نیاز کے حوالہ سے کہ کنڈوں کی نیاز کسے کہتے ہیں، کنڈوں کی نیاز کی حقیقت کیا ہے، کیا کنڈوں کی نیاز میں انسان صرف مٹی کے برتن ہی استعمال کرے یا اس کے علاوہ دوسرے برتن بھی انسان استعمال کر سکتا ہے، کنڈوں کی نیاز میں انسان صرف حلوہ پوری یا کھیر وغیرہ ہی بنا سکتا ہے یا کوئی دوسرا کھانا پکا کر بھی انسان کنڈوں کی نیاز دلا سکتا ہے، کیا کنڈوں کی نیاز صرف 22 رجب المرجب کو ہی دلانی چاہیے یا اس کے علاوہ کسی اور دن بھی ہم کنڈوں کی نیاز دلا سکتے ہیں، کیا اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ کنڈوں کی نیاز دلا دے تو کیا اس کو زندگی میں ہر سال ہی یہ عمل کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اور جب کنڈوں کی نیاز دلائی جائے تو اس پر کیا کیا چیز پڑھنی چاہیے، ہمیں کون کون سے کلمات کن کن چیزوں کا ذکر کرنا چاہیے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ کنڈوں کی نیاز کے وقت ہمیں نہیں کرنی چاہیے جس سے شریعت نے ہم کو منع کیا ہے۔ اگر آپ یہ تمام معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اصلاح معاشرہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور ہمارے لیے دنیا آخرت میں نجات کا، بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ سوال نمبر 1، کنڈوں کی نیاز کیا ہے؟ مٹی کے برتن میں کوئی میٹھی چیز پکا کر اس میں رکھنا اور اس کا ایصال ثواب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرنا، یہ کنڈوں کی نیاز کہلاتا ہے۔ کنڈوں کی نیاز کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے ہاں عرصہ دراز سے 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کی نیت سے لوگ اپنے گھروں میں کھیر پکاتے ہیں، حلوہ پوڑی بناتے ہیں، پھر اس پر فاتحہ خوانی کر کر اس کا ایصال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو کرتے ہیں۔ یہ اس کی حقیقت اور یہ اس کا پس منظر ہے۔ کیا کنڈوں کی نیاز میں صرف ہم کھیر ہی پکا سکتے ہیں، حلوہ پوڑی ہی بنا سکتے ہیں، اس کے لیے مٹی کے برتن ہی استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا یا دوسرے برتن بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں ایک ضابطہ ہے کہ انسان کے لیے سونے اور چاندی کے برتن کے علاوہ ہر طرح کے برتن انسان کو استعمال کرنا شرعی طور پر جائز ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان مٹی کے برتن استعمال کرتا ہے یا اپنے گھر میں اس نے معمول بنایا ہے کہ مٹی کے برتن کو استعمال کرتا ہے، یہ افضل ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس گھر میں مٹی کے برتن کو استعمال کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کی آ کے زیارت کیا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کنڈوں کی نیاز کے لیے ضروری نہیں مٹی کے برتن کو استعمال کیا جائے، گھر میں جو بھی ہو ان برتن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور رہا مسئلہ یہ کنڈوں کی نیاز کے لیے انسان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے معاشرے میں یہ مقرر کر لیا ہے کہ حلوہ پوڑی بنانی، چنے بنانے، کھیر بنانی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز پر بھی انسان نیاز دلا کر ان کا ایصال ثواب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو کر دے، فابیہا، یہ اچھا عمل ہے، لیکن یہی برتن ہونا چاہیے، یہی کھانا ہونا چاہیے، کھیر ہونی چاہیے، حلوہ پوڑی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری تیسری چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صرف ہماری اپنی بنائی ہوئی پابندیاں ہیں، شریعت کی طرف سے اس میں کچھ بھی ایسی پابندی ہمارے اوپر لازم نہیں کی گئی۔ کیا کنڈوں کی نیاز کو ہم اپنے گھر میں ہی استعمال کریں، لوگوں کو اپنے گھر میں بلا کر ہی کھلائیں؟ کیا اس کو اپنے گھر سے باہر بھی لوگوں کو بھیج سکتے ہیں، دوسرے رشتہ داروں کو بھیج سکتے ہیں، لوگوں کو گھر میں ہی دعوت دے کر ان کو کھلایا جائے، باہر نہ بھیجا جائے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جس طرح ہم دوسری نیاز دلاتے ہیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نیاز دلاتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیاز دلاتے ہیں،
صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی نیاز دلاتے ہیں، ہمارے جو عزیز و اقربا اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی نیاز دلاتے ہیں۔ تو جب ہم ان تمام کی نیاز دلاتے ہیں تو اس کھانے کو صرف ہم چار دیواری تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اپنے گھر سے باہر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، محلے داروں میں دیتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان اونٹوں کی نیاز دلائے تو اس وقت بھی انسان کو چاہیے کہ یہ نیاز محلے داروں میں بھی تقسیم کرے، محلے میں جو گھر ہے ان کو بھی تقسیم کرے، اپنے رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرے، کیونکہ جب انسان اس طرح تقسیم کرے گا تو آپس میں محبت بڑھتی ہے، دلوں سے نفرتیں اور کدورتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو گھر میں ہی کھلایا جائے، ہاں گھر میں بھی کھلائے، باہر بھی کھلائے، لیکن جو گھر میں کھلاتے ہیں یہ بھی ہماری اپنی طرف سے بنائی ہوئی پابندی ہے، شریعت نے اس کے لیے کچھ بھی لازم نہیں کیا ہے۔ کیا کنڈوں کی نیاز اگر کوئی انسان زندگی میں ایک مرتبہ دلا دے، کیا اس کو ہر سال ہی پھر یہ کنڈوں کی نیاز دلانا ضروری ہوگی؟ اگر نہیں دلائے گا نقصان ہوگا، وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ اس کے بارے میں ضابطہ یہ ہے، کنڈوں کی نیاز دلانا یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے۔ مستحب کا مطلب ہے کہ اچھا عمل ہے۔ اچھا کیوں ہے؟ اچھا اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ نعمت کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کی پاک مقدس کتاب کی تلاوت کر کے اس کا اللہ کے برگزیدہ بندوں کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں، جو کہ قرآن و سنت احادیث سے اچھی طرح ثابت ہے۔ اس لیے یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ فرض واجب عمل نہیں۔ اگر کوئی انسان زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس عمل کو نہ کرے، یا ایک مرتبہ کر کے بعد میں نہ کرے، یا دو مرتبہ کر کے بعد میں نہ کرے، تو کل قیامت کے دن اس عمل کی وجہ سے اس بندے کا گریبان نہیں پکڑا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ بتا تو نے ایک مرتبہ کنڈوں کی نیاز دلائی تھی، بعد میں کیوں نہیں دلائی، یا زندگی میں ایک مرتبہ بھی تو نے کنڈوں کی نیاز کیوں نہیں دلائی۔ ایسا کل قیامت کے دن بندے سے سوال نہیں ہوگا۔ ہاں اس پر جو پنجگانہ نماز فرض کی گئی اس کا کل قیامت کے دن سوال ہوگا، جو اس پر روزے فرض کیے گئے اس کا سوال ہوگا۔ ہاں اگر اس بندے پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہوگا، اگر اس بندے پر حج فرض ہو چکا ہے تو حج کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لیکن جو مستحب اور مباح چیزیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے بندے پر کچھ بھی پابندی نہیں۔ ہاں کر لے تو اچھی بات ہے، اگر نہ کرے تو بندہ شرعی طور پر کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ کیا کنڈے کی نیاز صرف 22 رجب المرجب کو ہی کرنی چاہیے یا اس کے علاوہ بھی کر لینی چاہیے؟ اگر ہم ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، ہفتہ 10 دن پہلے کریں کہ 22 رجب المرجب کو ہی کنڈوں کی نیاز کے بارے میں انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، تو اس سے پہلے ہمیں یہ ضابطہ سمجھنا ہوگا۔ یہ جو کنڈے کی نیاز دلائی جاتی ہے اس کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کنڈوں کی نیاز صرف انسان کو 22 رجب المرجب کو ہی کرنی چاہیے یا سال میں کسی اور دن اور وقت بھی کر سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ کنڈوں کی نیاز کے بارے میں آپ نے پہلا سوال سنا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کرنا، اور ایصال ثواب کے لیے شریعت کی طرف سے یہ ضابطہ ہے کہ انسان دن کو کرے، رات کو کرے، گرمیوں میں کرے، سردیوں میں کرے، سال کے کسی مہینے کرے، کسی دن کرے، کسی وقت کرے، کسی چیز پر کرے جو کہ حلال ہو، تو انسان کے لیے یہ عمل جائز ہے۔ اس کا ضابطہ آپ نے پہلے یہ پڑھا ہے کہ اس کا مقصد ایصال ثواب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو کرنا ہے، اور ایصال ثواب کے لیے شریعت نے نہ کوئی دن مقرر کیا ہے، نہ کوئی رات، نہ کوئی اندھیرا، نہ کوئی سویرا، نہ گرمی نہ سردی۔ جس وقت بھی انسان شریعت کی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کو ایصال ثواب کرے تو وہ ایصال ثواب ہو جائے گا، جس سے ہمیں پتہ چلا صرف 22 رجب المرجب کو ہی نہیں، انسان پورے سال میں جس وقت بھی ان کو ایصال ثواب کرے گا تو وہ ایصال ثواب ہو جائے گا۔ 22 رجب المرجب کو کنڈوں کی نیاز دلانا یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو منسوب کی جاتی ہے، حقیقت میں یہ ان کے وصال کا دن نہیں ہے، حقیقت میں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن ہے۔
اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن 15 رجب المرجب ہے، نہ کہ 22 رجب المرجب ہے۔ اگر انسان کو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رجب المرجب میں اہتمام کرنا ہے تو وہ پھر 15 رجب المرجب کو کرے، نہ کہ 22 رجب المرجب کو کرے۔ ہاں اگر کر لے گا تو اس میں کچھ بھی قباحت نہیں۔ ہاں اتنی قباحت ضرور ہے کہ کچھ کلمہ گو امتیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں، جو ان کے بارے میں نازیبا کلمات بولتے ہیں، امہات المؤمنین کے بارے میں نازیبا کلمات بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ کاتب وحی ہیں ان کے بارے میں حسد و بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے وصال کے دن کچھ لوگ خوشی کے اظہار کے طور پر ان میٹھی چیزوں کو پکاتے ہیں، تو لہٰذا اگر ہم 22 رجب المرجب کو کریں گے تو یہ ان کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ انسان کے لیے افضل عمل یہ ہے کہ وہ 15 رجب المرجب کو کرے، 22 رجب المرجب کو نہ کرے۔ اگر کر لے گا تو وہ شرعی طور پر گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس آدمی کو یہ کہہ دیں کہ تمہاری ان لوگوں کے ساتھ مشابہت ہو گئی، تم بھی انہی میں سے ہوگے کہ جو بغض صحابہ رکھتے ہیں، جو بغض امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھتے ہیں، تو ہم اتنا بڑا کسی مومن کے اوپر بغیر کسی دلیل کے الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ شریعت کا ضابطہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے۔ کیونکہ کوئی بھی صحیح العقیدہ ہوگا جب وہ کنڈے کی نیاز دلائے گا تو اس سے ہم پوچھیں گے تو وہ بلا جھجک یہ کہے گا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کے لیے کیا ہے، نہ کہ بغض امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معاذ اللہ میں نے کیا ہے۔ یہ ضابطہ ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی کام ہو تو اچھے پہلو کو تلاش کر کے اس کی طرف منسوب کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی برے پہلو کو تلاش کر کے ایسے ہی بغیر کسی دلیل کے اس کی طرف سونپ دیا جائے۔ رہا مسئلہ یہ کہ اگر ان کے ساتھ زیادہ مشابہت ہے تو اب ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہم اس کام کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور کچھ لوگ تشیع حضرات اس دن یوم غدیر بطور عید مناتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو اس جملے کی وجہ سے وہ اس دن کو عید مناتے ہیں، اور ہم کہیں کہ وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں، تو ہم وہ دن شہادت منانا ہی چھوڑ دیں؟ نہیں، انما الاعمال بالنیات، ہماری جو نیت ہوتی ہے، ہمارا جو گمان ہوتا ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کرنا مقصود ہوتا ہے، نہ کہ صحابہ کے بارے میں بغض رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ اور کنڈوں کی نیاز کے بارے میں آخری سوال یہ ہے کہ جب کنڈوں کی نیاز دلائی جائے تو اس وقت انسان کو کون کون سی چیز پڑھنی چاہیے، کن کن چیزوں سے انسان کو منع کیا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا رواج بن چکا ہے کہ جب کنڈوں کی نیاز دلاتے ہیں تو کچھ لوگ ابھی بھی داستان عجیب کوئی کہانی ہے اس کو پڑھتے ہیں، لکڑہارے کی کہانی ہے، من گڑت قصے ہیں اس کو پڑھتے ہیں، کبھی مولا علی مشکل کی شاہ کا معجزہ پڑھتے ہیں۔ سامعین محتشم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم نے ایصال ثواب کا اہتمام کیا ہے تو اس میں پڑھنا ہے تو اللہ کی پاک مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، یا سورہ یاسین کی تمام احباب مل کر بیٹھ کر تلاوت کریں، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث پڑھ کے سنائی جائے، آپ کی سنت کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں تذکرہ کیا جائے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں تذکرہ کیا جائے۔ تو اس طرح جب ہم ان چیزوں کو ذکر کریں گے تو ان لوگوں کے ایمان کے اندر قوت آئے گی، نیکی کے کاموں پر جذبہ بڑھے گا، ان کاموں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ رہا مسئلہ یہ 22 رجب المرجب کو اگر کوئی انسان کنڈے کی نیاز دلائے تو پھر وہ اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرے کہ وہ یہ ثواب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی پیش کرے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی
روح کو بھی اصال ثواب کر دے، تاکہ اس کی محبت کا اظہار اہل بیت سے بھی ہو جائے اور تمام صحابہ سے بھی ہو جائے۔ یقینی طور پر یہ ساری گفتگو سننے کے بعد آپ کے ذہن سے کسی طرح کا اب کوئی بھی سوال باقی نہیں رہا ہوگا۔ اللہ